کہ ہمارے کسٹمر نے اس کو جاپان سے امپورٹ کیا ہے اور اس وقت یہ پاکستان میں ہمارے ورکشاپ آٹو ماسٹر میں اس کو انلوڈ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ٹائر کی حالت اور اس کی جو فینڈر اور ہوڈ وغیرہ کی جو حالت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کے ساتھ کافی دنوں کے بعد جو ویڈیو بنا رہے ہیں وائس اوور میں اور اس کے انگلش سب ٹائٹل میں، کیونکہ کافی دنوں بعد ہمیں کچھ ضروری محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ اور جو میرے کسٹمر ہیں جو میرے شاپ میں آتے ہیں اپنی گاڑیاں بنوانے کے لیے، ان کے ساتھ اپنی جو ویڈیو ہے اس میں کچھ چیزیں ان کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ کافی لوگوں کو ہمارے جو گاڑی کے بنانے کے طریقہ کار کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، اور کافی لوگ ہم سے خوش بھی ہیں، جو ہم سے ناخوش ہیں کہ ہم کیوں اس طرح کی گاڑیاں بناتے ہیں، اور کافی لوگ جو کہ ہمارے پاکستانی ہیں اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے یہ گاڑی اب جب بکے گی تو آپ اس میں لکھو گے کہ یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے یا آرمی آفیسر کی گاڑی ہے، یا یہ گاڑی جو ہے مختلف قسم کے آپ دھوکہ دے کے گاڑی بیچو گے۔ تو بھائی ہم لوگوں کا اس سے کوئی کام یا لینا دینا نہیں ہے، ہمیں صرف گاڑی بنا کے اپنے کسٹمر کو دینا ہے۔ اب کسٹمر گاڑی کو بیچے تو وہ اس کو بتائے یا نہ بتائے یہ ان کا کام ہے، ہمیں اچھا سے اچھا کام کر کے کسٹمر کو گاڑی ہینڈ اوور کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کے کسٹمر کے ساتھ کیا کرتا ہے، کسٹمر ان کو کیا مطلب اس کو جھوٹ بول کے بیچتا ہے یا سچ بیچ کے بیچتا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس جو کافی کسٹمر ہے جو کہ جاپان سے گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں، تو ان کے وہ تو جب یہ گاڑیاں بیچتے ہیں تو وہ آر گریڈ پہ ہی بیچتے ہیں، کیونکہ چھپانے سے بھی کوئی بات ان میں چھپتی نہیں ہے، یہ بالکل کھلے عام ہوتا ہے کہ یہ گاڑیاں وہاں سے آر گریڈ ہے۔ جاپان سے بھی اس کا آکشن شیٹ نہیں ہوتا، تو آکشن شیٹ اس گاڑی کے پاس نہیں ہوتا ہے، تو وہ گاڑی آر گریڈ میں ہی بھیجی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے پاکستان میں پاک ویل کا جو ویب سائٹ ہے، اگر آپ اس سے پے کر کے اس میں آپ اس کی ویریفیکیشن کرنی چاہو تو اس کی اوریجنل جو پکچر ہے وہ بھی آپ کو مل جاتی ہیں، اور جو گاڑی کی جو کنڈیشن جاپان میں ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ گاڑیاں جاپان میں جیسے کہ ٹوٹل لاس گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے، اور جاپان میں گاڑیاں سستی ہونے کی وجہ سے اور ان کے ہاں جو لوگ ہیں وہ ان کے پاس پیسے والے ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس گاڑیوں کو دوبارہ ریپیئر نہیں کرتے، تو یہ ہم جیسے غریب ملکوں پر یہ گاڑی جب بیچی جاتی ہیں یہاں پہ آ کے اس کو کافی مہنگے حالت اس میں پہنچتی ہے۔ گاڑیاں وہاں سے تقریباً سستی مل جاتی ہے، لیکن کیونکہ پاکستان سے جب روپیہ کنورٹ ہوتا ہے اور وہاں پر جاپان میں یہ گاڑیاں جب آپ کے پاکستانی پیسہ ین میں کنورٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ جاتا ہے، تو اس وقت ہمارا جو ین پاکستانی جو ین ہے وہ بھی تقریباً 1.5 کا چل رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیونکہ پاکستان سے بینک چینل سے پیسے نہیں جا سکتے ہیں، مختلف ذریعے سے پاکستان سے پیسے وہاں بھیجے جاتے ہیں اور وہاں پہ پہنچتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ گاڑیاں مہنگی پڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر وہاں سے گاڑی جو پاکستان میں جب پہنچتی ہے تو اس کے بعد اس کا جو فreight چارجز ہے وہ بھی کافی اس وقت اب چل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اور جو مسئلے مسائل ہے پاکستان کے یہاں پر ٹیکس کے کہ پاکستان میں جو گاڑیاں آتی ہیں تو اس میں بھی ہمیں کافی ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور جو اس کا جو گاڑی کی ڈیوٹی ہے وہ بہت ہی کافی بڑی اماؤنٹ میں دینی پڑتی ہے۔ گاڑی پہ 10 لاکھ کی خریدتے ہیں تو اس کے اوپر 20 لاکھ روپے تک ہمیں ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ وہ گاڑی ہمیں تقریباً کوئی 3 ملین میں 27-28 لاکھ میں پڑ جاتی ہے۔ چھوٹی 660 گاڑی ایکسیڈنٹل اگر وہ صاف گاڑی ہو اور انٹچ گاڑی ہو، گریڈ کی گاڑی ہو، تو وہ 30 لاکھ روپے سے اوپر کی اس وقت 660 گاڑی پڑیں گی۔ تو کافی لوگ آر گریڈ کی گاڑیاں وہاں پہ آکشن میں بیڈنگ میں تھوڑی سستی اٹھاتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی اچھا مقابلہ نہیں ملتا ان کو تو گاڑی اگر وہ اٹھا لیتے ہیں تو پاکستان میں آ کے پھر یہ ہمیں لا کے ہم یہاں پر ریپیئر کرتے ہیں، اور کافی لوگوں کے پاس یہ ریپیئر شدہ گاڑیاں چل رہی ہے، اور اچھی خاصی کنڈیشن میں اگر اس گاڑیوں کو اگر ہم جیسے کہ آپ یہ گاڑی ہمارے پاس یہ نسان سرینا کری ہے
اور اس کو اگر اچھی طریقے سے ڈرائیو کریں تو بغیر الیکٹرک فالٹ کیا اس میں، اور اگر صحیح طریقے سے مطلب انجن وغیرہ کے علاوہ اگر اس میں باڈی لحاظ سے دیکھا جائے تو میں نے کیونکہ اس کی باڈی میں کام کیا ہے جس میں کچھ بہت الگ کوالٹی کا مٹیریل صرف اس نسان سرینا میں نہیں، اس طرح کے ایکوا میں یا مختلف اور گاڑیوں میں جو مٹیریل یوز ہوتا ہے تو وہ اس کو 30-40 سال تک بھی کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ۔ حالانکہ اگر آپ اس کو کراچی میں بھی چلائیں تو اس میں کراچی میں بھی اس کو زنگ نہیں لگتا، اس کے مٹیریل اتنی اچھی کوالٹی سے بنا ہوتا ہے۔ آپ اگر پرانی گاڑیاں دیکھیں جیسے کہ ایکس کرولا ہے یا اس طرح 98 جاپانی کرولا ہے اور وہ بھی پاکستان میں ابھی تک چل رہی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ 20-25 سال ہو گئے ہیں اور وہ ابھی تک اچھی چل رہی ہے۔ لیکن ابھی جو نئے ٹیکنالوجی میں جو نئی گاڑیاں آ رہی ہیں تو اس کی چادر جو وہ ہے وہ تھوڑی سی، اس کا جو لوہا ہے وہ تھوڑا سا کمزور یعنی پتلا دیا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو اور مٹیریل کا جو وہ ہے وہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا ہے، اور ہم اس میں کام کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنا آسانی سے یہ زنگ بھی نہیں پکڑتا اور اتنے آسانی سے یہ خراب بھی نہیں ہوتا۔ لیکن صرف ریپیئرنگ کے ٹائم یہ ریپیئر بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو انہوں نے اسٹیل یوز کیا ہے وہ اتنا کڑک ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی ڈینٹنگ وغیرہ وہ کرتے ہیں تھوڑا سا غلط، تو ایک تو ڈینٹ اتنا آسانی سے نہیں نکلتا، دوسری بات یہ کہ اس کا جو لوہا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم جو ابھی اس وقت یہ جو گاڑی آپ نسان سرینا دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے سامان وغیرہ کھولنا شروع کر دیا، اور اس میں سے بمپر وغیرہ جو ہے اس کا یہ ریپلیس ہوگا، اس کا جو فینڈر ہے وہ بھی ریپلیس ہوگا، اور اس کا جو ہوڈ ہے وہ ریپیئر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو ہوڈ ہے وہ ہم اس کو ریپلیس کریں گے سیم کلر میں ڈالنے کے، کیونکہ اگر اپنے کلر میں سامان مل جاتا ہے تو ہم پھر یہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلر میں اور سستا سامان مل جاتا ہے تو پھر اوریجنل سامان ڈالتے ہیں ریپیئر نہ کرنے کا۔ اور جیسے یہ گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو بمپر ہے وہ اس کی گرل جو ہے وہ بچ گیا ہے، کہ اس کا گرل بھی کافی مہنگے، اس کے جو سینسر وغیرہ ہے وہ بھی مہنگے ہیں، اور گاڑی بھی بہت اچھی گاڑی ہے کیونکہ 1200 سی سی ہے، 1200 سی سی ہائیبرڈ ہے۔ اس کے اندر جو بیٹری لگی ہوئی ہے ہائیبرڈ کی وہ بھی دوسری گاڑیوں سے کافی مختلف ہے، تقریباً کوئی 2 بیٹریوں میں ایکوا وغیرہ کی اگر 2 بیٹریاں یا ویزل کی 2 بیٹریاں لے لیں تو اس میں سے اس کی 1 بیٹری بنتی ہے۔ اس کے اندر اتنے سیل ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے کمپنی نے۔ تو جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائر کس طرح کے ڈیمیج ہوئے، اس نے جو پیچھے والا جو فرش ہے اس کو ہٹ کیا ہے، اور ہم نے پھر بعد میں جب اندر دیکھا تو اندر بھی کافی اس کے خراب ہو جاتے۔ اس کا جو رم ہے بہت اچھا کوالٹی کا رم تھا، کیونکہ جس قسم کی ڈیمیج اس کو ہوا ہے تو رم اس کا ٹوٹنا چاہیے تھا، لیکن اس کا رم جو ہے نا ٹکڑے نہیں ہوا، بس صرف اس کا جو ہے نا کیا نام ہے ریپیئر ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا رم، کیونکہ ہمیں اگر یہ رم پھر یا تو چاروں وہ کرنے پڑیں گے۔ جو اس کے ایئر بیگ ہیں وہ بھی اس کا ہم لوگ ریپیئر کریں گے، کیونکہ اگر ایئر بیگ ہمیں اس کا وہ نہیں ملا، اس کا جو کور وغیرہ ہے وہ نہیں ملے تو پھر ہمیں اس کے ریپیئر جو ایئر بیگ ہے پھر وہ ہمیں صرف ایسے ہی ریپیئر کرنے پڑیں گے، اور ویسے اوریجنل مارکیٹ سے مل بھی جاتے ہیں کبھی کبھی، کہ اس کا سامان کم ہونے کی وجہ سے نہیں مل رہا تو وہ الگ بات ہے، باقی تقریباً گاڑیوں کے ایئر بیگ مل جاتے ہیں۔ اور ایئر بیگ جو پاکستان میں ملتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گاڑی کے اندر ایئر بیگ لگا لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پروگرامنگ کر لیتے ہیں تو گاڑی آپ کی واپس اور اوریجنل اس میں ہو جاتی ہے، اور گاڑی دوبارہ بھی ایئر بیگ نکلتے ہیں اگر پروگرام کیا جائے۔ تو اس وقت ہم اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو اپرون ہے ہم اس کی پولنگ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے پولنگ کرنا بہت ضروری ہے، یہ ہمارے پاس پہلی گاڑی ہے جس کے اندر جاپان سے کمپنی کا نیو سامان آیا ہے۔ ویسے ہم زیادہ تر یہاں پہ جو اولڈ پارٹس ہے گاڑیوں کے چھوٹے جو پارٹس ہوتے ہیں اس میں سے ہم لوگ جو پارٹس ہوتے ہیں وہ کاٹ کے اس میں اپنے گاڑیوں میں فٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے پاس فرسٹ گاڑی آئی ہے کہ ان کسٹمر نے وہیں جاپان میں ہوتے ہیں، اور وہ جاپان میں سے ہی انہوں نے اس کا جو نیا پارٹس ہے وہ لے کے اس میں گاڑی میں ہمیں سینڈ کیا، تو انشاءاللہ ہم اس کا جو نیا پارٹس ہے وہ اس کے اندر فٹ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے بھی، ہمارے ساتھ رہیں گے کہ اس میں ہم کس طریقے سے اس کا پارٹس ریپلیس کرتے ہیں۔ اس کا جو شاک والا جو کپا ہے ہم اس کی کوشش کریں گے کہ اس کو بچائیں گے، اور اس کے اندر صرف جو اس کے سائڈ والی پیس وغیرہ ہے صرف وہی ریپلیس کریں گے، ہم اس کے کمپلیٹ جو کپا وغیرہ ہے وہ ریپلیس نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بالکل اپنی جینین سیلوں میں بھی اوریجنل کلر میں بھی ہے۔
اور اس کو ہٹ نہیں ہوا ہے، صرف بار والے اپرون کو ہٹ ہوا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھیے گا کہ ہم کس طرح کا کام کرتے ہیں۔ میری ویڈیوز جو ہے وہ جو انگلش کنٹریز میں دیکھی جاتی ہے، یا رشیا میں، یا یو کے میں، یا یو ایس اے وغیرہ میں جو میری ویڈیوز میرے ویورز دیکھتے ہیں، تو کافی اس کے اوپر مطلب لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ اس طرح ہے کہ یہ گاڑی جو ہے یہ اسکریپ ہو چکی ہے، یہ اسکریپ یارڈ میں جانی چاہیے۔ تو ان ویورز کے لیے صرف میں اتنی کہہ سکتا ہوں کہ آپ پاکستان کے حالات کو نہیں سمجھ سکتے کہ اس وقت یہ جو اسکریپ ہے یہ جاپان سے اسکریپ ہی آیا ہے، اور یہاں پر اس کو ریپیئر کیا جا رہا ہے، اور کیونکہ یہ ریپیئر ہو کے پاکستان میں اب بھی 20-30 سال تک 40 سال تک یہ چلنے والی گاڑیاں ہیں۔ اور آپ کے ملک میں جو انشورنس کمپنیاں ہیں وہ بھی بہت اچھا سروس دے رہی ہے، اور آپ کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے پاس نہ تو ٹائم ہے اتنا کہ وہ اس کو ریپیئر کروا سکیں، نہ وہ اس گاڑی کو ریپیئر کروانا چاہیں گے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہاں پہ گاڑیاں سستی ہے، اور لوگوں کے پاس جو ہے وہ منی ہے، اور کیونکہ پاکستان میں لوگوں کے پاس پیسوں کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس کو وہ نہیں کروا سکتے ہیں، اس کو اسکریپ میں نہیں بیچ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا کام جو ہوا ہے کہ ہم یوٹیوب پہ، اور ہمارے جو یوٹیوبر ہیں جو کہ صرف یہ ڈینٹنگ پینٹنگ کی ویڈیوز بناتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھتے بھی ہیں کہ وہ لوگ بھی اس طرح کی گاڑیاں ریپیئر کرتے ہیں۔ اس میں ویتنام بھی ہے، اس میں فلپین بھی ہے، اس میں سعودی عربیہ میں ٹویوٹا کمپنی میں نے خود کام کیا ہے۔ تو اس طرح کا گاڑیاں وہاں پہ ریپیئر ہوتی تھی، اور وہاں پہ بھی انشورنس کمپنیاں جو ہیں ان کو کمپنی سے ریپیئر کرواتی تھی۔ تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے کسٹمر کے لیے بالکل کمپنی جیسا کام پرووائڈ کریں، اور ان کو اچھے سے اچھا سروس دیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے ٹول سے کام کریں، جس میں ہم لوگ کوئی وغیرہ گیس والی جو بتی ہے اس کو ہم استعمال نہ کریں، گاڑی کی مضبوطی اپنی اوریجنل اس میں لے کے آئیں۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس کے سپورٹ وغیرہ ہیں وہ ہم لوگ ڈرل سے ریموو کر رہے ہیں، اور ڈرل سے ریموو کرنے کی صرف وجوہات بھی یہی ہے کہ گاڑی کے اندر جو اس کا کوالٹی ہوتی ہے، جس کی ہمیں آگے ویلڈنگ کرنا ہوتا ہے، تو اس کی کوالٹی برقرار رہے، اور وہ اس کے اندر کوئی مسئلہ وغیرہ نہ آئے، اور گاڑی دوبارہ جب یہ روڈ پہ رننگ کرے تو وہ اچھی اس میں کرے کہ کل کے لیے دوبارہ اگر ہٹ ہو تو اگر 100% نہ ہو تو یہ 80% تو گاڑی کی جو اپنی واپس مضبوطی ہو وہ گاڑی کے اندر موجود ہو۔ تو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپرون کو کس طریقے سے پیس ٹو پیس نکالا ہے۔ کافی ویورز ہمارے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب گاڑی دوبارہ ایکسیڈنٹ ہوں گی تو یہ آپ کی گاڑی ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، تو بھائی گاڑی جتنی بھی ہوتی ہے یہ ٹکڑے ٹکڑوں میں ہی بنی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو یہ آپ اسپاٹ دیکھ رہے ہیں، جو ہول دیکھ رہے ہیں، وہ اسپاٹ کے یہ اس طریقے سے ویلڈ ہوئے ہوتے ہیں اسپاٹ کے ذریعے، اور یہ گاڑی بنی ہوتی ہے۔ تو گاڑی جتنی بھی ہوتی ہے وہ سارے اسپاٹس بن کے ایک ٹکڑے سے بنتی ہے۔ تو ہم جو اس کے اندر ویلڈنگ استعمال کریں گے، آگے جا کے آپ ہماری ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم ویلڈنگ میں جو ویلڈ ہے وہ مگ ویلڈنگ استعمال کر دیں گے، اور مگ ویلڈنگ دنیا میں کافی کمپنیوں میں بھی صرف مگ ویلڈنگ ہوتا ہے، کیونکہ اسپاٹ دوبارہ ریپیئرنگ کے ٹائم بہت کم جگہوں پہ آپ اسپاٹس لگا سکتے ہیں، آپ اس کو دوبارہ اسپاٹ لگا نہیں سکتے، کیونکہ اسپاٹ مشین جو ہوتی ہے وہ ہر جگہ پہ کام نہیں کرتی، اس لیے صرف اور صرف مگ ویلڈنگ ہی وہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اب جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم بار بار اس کو پول کر رہے ہیں، تو پولنگ کرنے کا صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپرون جو ہم لوگوں نے ریپلیس کرنا ہے، پیچھے جو اور جو پیلر وغیرہ کا جو ایریا ہے وہ اس کو ہم پولنگ کے ذریعے اپنے اس کو اوریجنل ہاتھ میں لے کے آئیں۔ جیسے کہ آپ یہ فرش اس کا نیچے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ٹائر کے ڈیمیج کی وجہ سے پیچھے چلا گیا تھا، جہاں پہ بیٹری تک اس میں وہ بینڈ ہو گیا تھا۔ تو ابھی ہم یہ کھینچنے کے بعد اس کی بیٹری والی جگہ بھی اس کو وہ کریں گے، ریپیئر کریں گے، اور اس کو ہم
کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جتنا بھی کم سے کم ہم اس میں ریپلیسمنٹ کر سکیں اور اس کا اپنا اوریجنل پیس وغیرہ اپنی جگہ پہ آئیں تو وہ ہم کوشش میں وہ کر دیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے گا کہ ہم اس کے ساتھ اس وقت کیا کرتے ہیں اور ہم کس قسم کا کام کرتے ہیں۔ جو ہمارے کام کو سمجھتے ہیں بھائی وہ لازمی ہمارے کام پہ اچھے کمنٹس کرتے ہیں، جو ہمارے کام کو صحیح نہیں سمجھتا وہ پھر اپنی رائے دیتے رہتے ہیں، اور رائے دینا ان کا حق ہے۔ ہم کسی کو بھی مطلب وہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں آپ نے جو رائے دی ہے یہ غلط دی ہے، آپ اپنے طرف سے ٹھیک ہے اور ہم اپنی طرف سے ٹھیک ہیں، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ ایک غریب ملک ہے اور ہمیں پھر اس طرح کا ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمیں جو پارٹس ملا ہے تو ہم لوگوں نے ایک پیس اس سے الگ کر لیا۔ الگ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس دوسرا والا جو پیس ہے وہ بالکل اوریجنل حالت میں ہے اور ہم نے اس کی پولنگ کرنے کے بعد اس کو اپنی جگہ پہ سیٹ کر دیا، اور ہم یہ والا جو پیس ہے یہ ساتھ میں اس کو اٹیچ کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کو مگ ویلڈنگ سے ویلڈنگ کریں گے۔ جو ہم نے ہول کیے تھے وہی ہول دوبارہ اس کا مشین کے ذریعے ہم لوگ اس کو سپورٹ کر کے ویلڈنگ کریں گے۔ تو اس کے اندر کیونکہ ہمیں ابھی جو ریٹر سپورٹ ہے اس کی بھی ابھی ہمیں ریپیئرنگ کرنی ہے، آگے فرنٹ کی جو ریٹر سپورٹ ہے، کیونکہ اس کے جو ہم ابھی میٹر کریں گے، اس کو ناپ تول کریں گے تو اس میں کافی فرق ہمیں آیا تھا، تو پھر ہم اس کو بھی پولنگ کریں گے۔ اور اس وقت جو ہم یہ والے جو ریٹر سپورٹ ہے اس کو اس کے ساتھ اب ڈرلنگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈرلنگ کر رہے ہیں، اور ڈرل جو ہے وہ اس میں پھر ہم سپورٹ لگائیں گے اس کے میگ ویلڈنگ کا۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور کیسا کام کرتے ہیں یہ آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے میگ ویلڈنگ سے اس کی جو سپورٹ وغیرہ ہے وہ لگانے شروع کر دیے ہیں، اور جتنے اپنے اس کے جو اوریجنل سپورٹ ہیں سب اسی جگہ پہ ہم اس کو دوبارہ سپورٹ کریں گے۔ کمپنی میں ٹریننگ کے دوران ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ 100 سپورٹ اس میں سے ریموو کرتے ہیں تو آپ نے 110 لگانے ہیں، لیکن ہم یہاں پر جو 100 کھولتے ہیں تو 100 ہی لگاتے ہیں۔ اس میں بھی گاڑی کافی مضبوط ہوتی ہے، لیکن کمپنی کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ ہم نے ٹریننگ کیا تھا تو ان کی ریکوائرمنٹ یہی تھی کہ آپ اس کو اگر 100 سپورٹ کھولتے ہیں تو آپ نے سپورٹ جو دوبارہ لگانے ہیں وہ 110 لگانے ہیں، کیونکہ اس کی مضبوطی اور بہتر ہو جائے گی۔ باقی جو کمپنیز ہیں اس کے اندر میگ ویلڈنگ یوز ہوتا ہے، اور یہی ویلڈنگ سے ہی گاڑی کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیس اس کا لگ گیا، پھر اب اس کے اندر جو اندر والے جتنے بھی سپورٹ وغیرہ ہے وہ ہم لگانے کے بعد پھر اس کے اوپر والا پیس جو ہے جو پارٹس ہے وہ اس کو لگائیں گے، اور یہ ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک بہت پیچیدہ کام ہوتا ہے۔ ہر چیز کو ایک ناپ تول کے ذریعے، اور اس میں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم سے 19-20 بھی نہ بنے اس میں مسئلہ۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ریٹر سپورٹ جو تھا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے لیفٹ سائڈ پہ چلا گیا تھا، تو ابھی ہم لوگوں نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جیک لگایا اور ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ریٹر سپورٹ کو لیفٹ سائڈ کی طرف لے کے آئیں، کیونکہ ہم نے اس کا چیسس ناپا تو چیسس جو تھا وہ بالکل اپنی جگہ پہ تھا۔ اس کا جو ریٹر سپورٹ ہے وہ اپنی جگہ سے رائٹ سائڈ پہ چلا گیا تھا، تو ہم اس کو لیفٹ سائڈ پہ ہم نے چیسس پہ جیک لگا کے ہائیڈرولک جیک لگانے کے بعد ہم اس کو کر رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں کہ یہ اپنے بالکل اوریجنل جو جگہ ہے وہاں پر آ جائے۔ اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو کام ہے وہ بالکل ناپ تول سے کریں اور اچھی اس میں کریں کہ کام بالکل A to Z آ جائے اور اس کے ناپ تول میں کوئی فرق وغیرہ نہ ہو۔ یہ ہماری پوری گاڑیوں میں کوشش ہوتی ہے، اور جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی فالٹ نہ رہے۔ باقی گاڑی جو کمپنی بھی بنتی ہے وہ ریبورٹ سے بنتی ہے، اور ریبورٹس میں ان کے جو سافٹ ویئر وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔
اور انسان سے غلطی ہوتی ہیں. ہم نہیں کہتے ہیں کہ بالکل یہ کمپنی کی طرح آتی ہے، لیکن ایک اچھا سے اچھا کام کسٹمر کو ہمارا دینا ہے، وہ ہمارا مقصد ہے، اور چاہے وہ صفائی سے ہو، چاہے وہ مضبوطی میں بھی ہو. تو آپ دیکھتے رہیے ہماری ویڈیو کو. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. باقی آپ ہمارا کام دیکھیے کیسا ہمارا کام ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. شکریہ. ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا کہ گاڑی کیسی بنی ہے اور اس کی جو کمپلیٹ پروسیس ہے. اگر کوئی دیکھنے والا جو کہ ہمارے شاپ سے ریلیٹڈ کوئی بندہ، اگر وہ اس سے کام سیکھنا چاہتا ہے تو بھی ان کے لیے کافی آسانی ہوتی ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے کام کے اندر کمپلیٹ کام کا ایک پروسیس دکھاؤں کہ اگر میرے کام سے کسی کو فائدہ پہنچے تو ان کو پہنچے. تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر پسند آتی ہے تو سبسکرائب، کمنٹ ضرور کیجیے گا. شکریہ. Ahora más.
Gracias.